کے شو میں جعلی اکاؤنٹس کیس، اہم شخصیات سے پوچھ گچھ، کڑے سوالات۔ اومنی گروپ کے چیف فائنینشل آفیسر اسلم مسعود کے چونکا دینے والے انکشافات۔ السلام علیکم، پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ بڑا امپورٹنٹ ایک کیس ہے اور جس کا تعلق فیک اکاؤنٹ سے ہے، اور اس کیس کا فیٹ کیا ہوگا، یعنی اس کیس کا کیا آگے جا کر قانونی اپنی شکل اختیار کرے گا، اس پر کیونکہ معاملہ سب جڈس ہے تو ہم بات نہیں کرتے، لیکن یقینی طور پر اس کیس کے درمیان آنے والے حقائق جو ہیں اس پر آبجیکٹیولی ہم یہ ضرور آپ کو بتائیں گے کہ کیا فیکٹس اور فگرز سامنے آئے ہیں۔ اسلم مسعود جو انٹرپول کے ذریعے اریسٹ ہوا، اس نے کیا اعترافی بیان دیا ہے، ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ بلاول بھٹو زرداری کو جو نوٹس جاری ہوا تھا اس جی آئی ٹی کی طرف سے، یا جو سمن جاری ہوا تھا، اس میں ان سے کیا کس وجہ سے جاری ہوا اور کس چیز کا ان سے اس پر نشاندہی کی گئی جس کا ان سے جواب مانگا گیا۔ اور میں اگر آپ کو چیتا کچھ اہم بات بتاتا چلوں، کیونکہ اس کا ایک ہی پیراگراف کو پڑھ کر بتاتا چلوں کہ جس میں لکھا ہے جی کہ proceedings conducted so far have revealed that in your capacity، یعنی بلاول بھٹو سے کہا گیا in your capacity as director of MS Zardari Group Limited you have the facts and circumstances of the matter and process information evidence which relates to the subject case and inquiry۔ یہ نوٹس بلاول بھٹو زرداری کو جاری ہوا ہے۔ اب اس میں 3-4 کمپنیز کے نام ہیں جس کے اندر عمیر ایسوسیٹس، اوشین انٹرپرائزز، ڈریم ٹریڈنگ لمیٹڈ، اس کے علاوہ رائل انٹرنیشنل اور لاجسٹک ٹریڈنگ کے نام کی کمپنی، جن کے فیک اکاؤنٹس کے ذریعے کچھ اہم چیزیں ٹرانزیکشنز جڑی ہوئی ہیں جس کا تعلق بلاول بھٹو زرداری سے بنتا ہے، جس کی پوچھ گچھ کے لیے جی آئی ٹی نے ان کو طلب کیا ہے۔ اس کیس سے متعلق آصف زرداری صاحب خود کیا کہتے رہے ہیں، اور آصف زرداری صاحب نے حالیہ دنوں کیا کہا تھا کہ اس کیس کا تاج شریف سے یا کیا این آر او سے، اور کیا انہوں نے سیاست ان کو لگتا ہے اس کے پیچھے ہو رہی ہے، جو ان کو شبہ ہے، جو ان کو شک ہے، یہ بھی ذرا سن لیتے ہیں ان کا موقف۔ جو آج میں کیس جس میں بھگت رہا ہوں اس کی نیٹ سے ایف آئی آر اتار کے دیکھ لیں تو وہ میاں صاحب کا ہی شروع کیا ہوا ہے۔ جو این آر او جس کے خاطر سمجھتے ہیں کہ میں بینیفیشری تھا، وہ تو لاسٹ چیف جسٹس نے ختم کر دیا، مجھے تو وہ کیسز پھر بھگتنے پڑے۔ اس کیس سے متعلق اہم ترین بات گزشتہ دنوں ایک پریس کانفرنس میں شہزاد اکبر صاحب کی طرف سے بھی کی گئی، اور وہ اہم ترین بات اس لیے بھی اہم تھی کہ حکومت کی طرف سے پہلی بار ہم نے دیکھا کہ مطلب اس سے پہلے عمران خان صاحب خود بھی کہہ چکے ہیں، لیکن اتنا کیٹیگورکلی اشارہ کسی سیاسی شخصیت کی طرف ہوا اس کیس سے منسلک۔ تو شہزاد اکبر صاحب نے جو کہا وہ بھی اگر آپ سن لیں تو پھر ہم آگے آپ کو کچھ ڈاکیومنٹس بھی دکھائیں گے۔ لیٹس ہیئر دس۔ 5000 سے زائد اکاؤنٹس ہیں، وہ سارے کے سارے ایسے لوگوں کے ہیں کہ عام شہری ہیں، اور ایک مسیحا ان کے اکاؤنٹس میں پیسے ڈال جاتا ہے اور پھر ٹی وی بیٹھ کے دندناتا ہے کہ اب مجھے ثابت کر کے دکھاؤ۔ یہ مسئلہ ہے اس ملک کا کہ آپ نے سالہا ڈیکیڈز آپ نے لوٹا ہے اس ملک کو، اور باری باری لوٹا ہے، اور لوٹنے کے بعد یہ بھی کہا ہے کہ تفتیش نہیں ہونے دینی، بالکل کمیٹیاں بنا دو تاکہ اس کے قانون کو چینج کر دیا جائے۔ یہ کہا شہزاد اکبر صاحب نے جناب، اور میں جس طرح آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کیس سے جڑے ہوئے کچھ اہم حقائق جس کے اندر یہ جو کمپنیز ان کے میں نے نام لیے، جس کے اندر رائل انٹرنیشنل، ڈریم ٹریڈنگ لمیٹڈ، لاجسٹک ٹریڈنگ لمیٹڈ، عمیر ایسوسیٹس، اور اس کے ساتھ اوشین انٹرپرائزز، ان کا کیا تعلق ہے، زرداری گروپ میں بلاول بھٹو ڈائریکٹر ہیں تو کیوں ہیں، کیا ڈاکیومنٹس ہیں، اس پر بھی آئیں گے، لیکن اس بریک کے بعد۔ اور اس بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو ایک اہم ترین اور دکھاتے جائیں ایکسکلوزیولی، جو کچھ دیر قبل ایم ڈی اے کے حوالے سے، ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے حوالے سے، نیب زمینوں کے حوالے سے اہم ترین کارروائیاں کر رہی ہے۔ اور یہ آپ جو فوٹیج دیکھیں گے تو ایک بڑی امپورٹنٹ نجی ہاؤسنگ سوسائٹی پر چھاپا ہوا ہے۔ اس سے پہلے ایم ڈی اے کے سیکریٹریٹ پہ کراچی گلشن اقبال بلاک 17 میں ریڈ ہوا تھا، جو آپ فوٹیج دیکھ رہے ہیں، اور یہ آج کا تازہ ترین فوٹیج ہے جو ایک نجی ہاؤسنگ اسکیم کے اوپر اس وقت نیب کراچی کی طرف سے ریڈ ہوا ہے۔ یہ اہم ترین معاملات زمینوں کے 11,000 ایکڑ کی زمین سے متعلق ہیں، جس کے اندر سی ایم قائم علی شاہ سابق جو ہیں وہ بھی اس وقت جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت انڈر انویسٹیگیشن ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں اور اس بریک کے بعد آتے ہیں تو ہمارے پینل سے آپ کو انٹروڈیوس کرائیں گے اور کچھ سارے حقائق ہوں گے بے نقاب اس بریک کے بعد۔
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور بے نقاب میں اہم ترین حقائق آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں, اور جے آئی ٹی سے متعلق کچھ اہم ترین جو نوٹسز ایشو ہوئے ہیں وہ کس وجہ سے ہوئے ہیں. ایز ڈائریکٹر زرداری گروپ پرائیویٹ لمیٹڈ بلال بھٹو کو طلب کیا گیا. پھر وہ جن کمپنیز کا عمیر ایسوسیٹس اور لاجسٹک ٹریڈنگ کمپنی اور دیگر جو اس وقت رائل انٹرنیشنل کمپنی ہے ان سے کدھر پیمنٹس ہوئی ہیں یہ آپ کو دکھائیں گے, لیکن ایک آپ کو ریٹ کی فوٹیج بھی دکھائی ہے جو موسٹ ریسنٹ ہوئی ہے. اسلم مسعود نے کیا انکشافات کیے ہیں یہ بھی بات ہوگی. میرے ساتھ یہاں پر جناب خرم شیر زمان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رکن ہیں اور اب سندھ اسمبلی میں اپوزیشن کا کردار ادا کرتے ہیں. جوائن کر رہے ہیں خرم صاحب, شکریہ کی ہے. ہمارے ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب لاہور میں موجود ہیں جو کہ ڈائریکٹر انویسٹیگیشن نیب رہ چکے ہیں, سینئر عہدوں پر نیب میں رہ چکے ہیں, اس کے علاوہ اور اداروں میں اہم جگہوں پہ ذمہ داریوں میں. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب, آپ نے بھی پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے. خرم شیر زمان صاحب, میں مطلب اس سے پہلے کہ اپوزیشن کا کردار کیا ہونا چاہیے, سندھ حکومت کا اس جے آئی ٹی سے متعلق جو کردار ہے, کیونکہ اس کیس کے فیٹ پہ تو ہم بات نہیں کر سکتے, تو یہ ذرا سن لیتے ہیں مراد علی شاہ صاحب کی ریسنٹ اسٹیٹمنٹ اس بارے میں کیا تھی جب جے آئی ٹی ان سے ریکارڈ طلب کرتی ہے, تو وہ کیا ان کو کیا اس وقت ہنڈرنس ہے اس کے اندر. لیٹس ہیئر دس آلسو. یہ اداروں کا کام ہے کہ وہ انفارمیشن دینا, چیف منسٹر کو تو نہیں بیٹھ کے بناتا ہے, لیکن جو انہوں نے مجھے بتایا ساری ڈپارٹمنٹس سے, اور میں نے انہیں بتایا فار ایگزامپل ایک جے آئی ٹی نے مانگا تھا کہ سندھ حکومت نے اریگیشن اور ورکس اینڈ سروسز میں 2008 سے لے کے 2018 تک جو بھی ٹھیکے کیے, چاہے وہ 1 روپے کا ہو چاہے 1 ارب روپے کا ہو, جو بھی جتنے ڈفرینٹ ہوں گے, ان سب کی ڈیٹیلز, جن کو ٹھیکے دیے گئے ان کی ڈیٹیلز, ان کی شناختی کارڈ نمبر, ان کے کانٹیکٹس, اور 2 دن دیے تھے یہ دینے میں. یہ پاسبل آپ خود سمجھتے, یہ فیلڈ کوئی سینٹرلائز ہمارے پاس ڈیٹا بیس نہیں کہ ایک بٹن دبایا نکلا ہے. یہ فیلڈ فارمیشنز ایک سی این لیول پہ, مجھے اس وقت نمبر یاد نہیں, میں خیال ہے 70-80 ایک سی این ہوں گے اریگیشن کے, ایک محتاط اندازے میں کہہ رہا ہوں. ان سب کو یہ دینی ہوگی, اس لیے مس تو نہیں کر سکتے نا آپ کوئی چیز, اس لیے اس میں 2 دن کی جگہ پہ 14-15-16 دن لگے. تو اس ساؤنڈ بائٹ سے اسٹیٹمنٹ سے ظاہر ہوتا ہے خرم شیر زمان صاحب کہ بدنیتی نہیں ہے, اگر ڈیٹا فراہم کرنے میں ہے تو ہنڈرنس وہ وقت کی ہے, اور وقت بس اس وقت حائل رکاوٹ ہے, اس کے علاوہ کوئی نیت میں کوئی اس وقت وہ نہیں ہے معاملہ خراب. اچھا دیکھیں, یہ بات آپ ایک یاد رکھیں, اس کو مت بھولیں کہ سندھ حکومت کو ہیڈ کون کرتا ہے, آپ کے چیف منسٹر کرتے ہیں. اچھا, چیف منسٹر صاحب کے پاس صرف ایک ہی پورٹ فولیو نہیں ہے کہ وہ سی ایم سندھ ہیں, اس کے ساتھ ساتھ وہ فائنینس منسٹر بھی ہیں, تو ظاہر ہے کہ اور ذمہ داری ان کے اوپر آ جاتی ہے. اور جو دوسری بات کہی جا رہی ہے کہ 2008 سے لے کے 2018 تک اریگیشن اور ورکس اینڈ سروسز کے اندر جتنے بھی ٹھیکے دیے گئے ہیں یہ بیسیکلی جے آئی ٹی ان سے مانگ رہی ہے. میں جے آئی ٹی سے کہتا ہوں کہ آپ ان سے تو ضرور مانگیں جو آپ نے ان سے ریکارڈز مانگنے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ذرا جے آئی ٹی ایک کام کرے. 2008 سے لے کے 2018 تک آڈیٹر جنرل پاکستان نے جو سندھ گورنمنٹ کی ورکس اینڈ سروسز کے اوپر جو ریگولیرٹیز ہو گئیں, جو وائلیشنز ہیں, جو کرپشن انہوں نے کی ہیں, جو انہوں نے ٹینڈرنگ پروسیس کے اندر وہ سارے جو کلوزز ہوتے ہیں جن کو انہوں نے بائی پاس کیے, ذرا اس کو تو پڑھ لیں, ان کتابوں کو دیکھ لیں. وہ پچھلے 5 سال سے میں لہراتا رہا ہوں, ان کتابوں کو اگر 10 سال کی آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی انہوں نے پڑھ لیا نا, تو میں بتاؤں آپ کو کہ ورکس اینڈ سروسز کی اور اریگیشن ڈپارٹمنٹ کی جو کرپشن ہے وہ تو آٹومیٹکلی آپ کے سامنے آ جائے گی. یہ میری ایڈوائز ہے جے آئی ٹی کو کہ ضرور پڑھیں, ہر سال کی پڑھیں. ہر سال آڈیٹر جنرل آف پاکستان چھاپتا ہے کہ سندھ حکومت جو ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے, وہ کتنی کرپشن کر رہی ہے ٹینڈرز کے اندر, کتنی ریگولیرٹیز ہیں اس کے اندر, کتنی وائلیشنز ہیں, کس طریقے سے ٹینڈرز دینے چاہیے, کس طریقے سے ٹینڈرز دے دیتے ہیں. یہ جو سی ایم صاحب بتا رہے ہیں نا کہ 70 ایکسچینج ہیں, ان سے حساب لینا ہے, یہ تو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں یہ لوگ, یہ تو بیٹھے رہیں گے. دیکھیں یہ جو ہیں سی ایم صاحب بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہم نے سارے نظام کو جو ہے وہ کمپیوٹرائز کرا دیا, کیوں نہیں ہوا آج تک؟ 1 سیکنڈ کے اندر پتہ چلنی ہے, ایک بٹن دبائیں اور پتہ چلے کہ ٹیکس پیئرز کا جو اربوں روپے پیسہ وہ کہاں گیا. 2008 سے 18 کا آ جائے گا 1 سیکنڈ میں, بالکل ہونا چاہیے, ان کے پاس اویلیبل ہونا چاہیے. دیکھیں جتنی بھی کتابیں چھپتی ہیں, جتنی بھی آپ کی PC1 ہوتی ہیں, وہ ساری ویب سائٹس کے اوپر جاتی ہیں, ویب سائٹ کے ذریعے سارے ٹھیکوں کو پتہ چلے گا کس کس ٹھیکیدار نے. یہ خرم صاحب کیونکہ آپ ایم پی اے بھی کلفٹن والا علاقہ کانسٹیٹوئنسی میں آپ کی آتا ہے, یہ جو ایڈریس ہے D30 بلاک 3 کلفٹن, یہ D30 بلاک 3 کلفٹن, یہ وہی ہے جو میں سمجھ رہا ہوں بلاول ہاؤس. یہ بالکل یہ بلاول ہاؤس کے قریب کا یہ علاقہ ہے. یہ مطلب سمجھیں کہ وہی ریڈیس ہے, زیادہ سے زیادہ 1 کلومیٹر کا بھی فرق نہیں ہوگا. جو سمن ہے اس کے اندر, کیونکہ اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ پیمنٹ آف 1.54 ملین یعنی 15 لاکھ روپے جو کہ واٹر بل ہے فار دا منتھ آف اپریل 2015 pertaining to house number D30 block 3 Clifton from a fake account of Royal International.
اور یہ ایک پرائیویٹ بینک کے اندر اس وقت رکھا گیا تھا. یہ جے آئی ٹی نے ریویل کیا اور آج ایک اخبار کے اندر اس کو کوٹ کیا گیا جی کہ یہ بلاول ہاؤس ہے. یہ بلاول ہاؤس کو جو نوٹس ملا ہوا ہے یہ D30 کلفٹن بلاک 3. دیکھیں بلاول 15 لاکھ روپے کا بل ہے واٹر بل. بلاول ہاؤس دیکھیں کوئی ایک گھر نہیں ہے. آپ یاد رکھیں عزیر بلوچ کی جو ساری انہوں نے ریویل کیا تھا, انہوں نے بتایا تھا کہ بلاول ہاؤس کے ارد گرد جتنے بھی گھر ہیں وہ لوگوں کو ڈرا کے دھمکا کے انہوں نے سارے گھر لے لیے. جہاں تک مجھے یاد رہتا ہے کہ اس طرح کے ان کا انٹرویو چلا تھا اور ساری وہ رپورٹس آئی تھی. وہ تو آج تک عزیر بلوچ کی دیکھیں ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے, عزیر بلوچ کی جے آئی ٹی کیوں نہیں باہر آ رہی ہے؟ وہ کیوں یہ نئی جے آئی ٹی بننی ہے؟ ان جے آئی ٹیز کا فائدہ کیا ہے؟ کیا ضرورت ہے زرداری صاحب کے اوپر جو ہے انویسٹیگیشن کرنے کی؟ جو پرانی جے آئی ٹیز ہیں ان کو تو سامنے لائیں. عزیر بلوچ نے جو کچھ کہا وہ کیوں نہیں عوام کو سامنے لے کر آ رہے ہیں؟ وہ دکھائیں ان کی جو ریکارڈنگز ہوئی ہیں, جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے, وہ قوم کے سامنے لے کر آئیں. یہ تو فیک اکاؤنٹس بنتے ہیں, فیک اکاؤنٹس کے ذریعے پیمنٹس کرتے ہیں, کھانے کی پیمنٹ, پینے کی پیمنٹ, رہنے کی پیمنٹ, ان کی جو انٹرنیشنل جو ان کی ٹریولنگ ہوتی ہے اس کی پیمنٹ, یہ ساری پیمنٹ جاتی ہے ساری ان کے فیک اکاؤنٹس کے تھرو. میں مطلب اب آپ اسمبلی کے فلور پہ آپ کیا کر سکتے ہیں, کیونکہ ایک اور پیمنٹ ہے اور یہ پیمنٹ ہے تقریباً 41 لاکھ روپے کی, اور یہ جون 29 2015, یہ بھی 2015 کی ہے, اور یہ ایک لاجسٹک ٹریڈنگ کے نام سے کمپنی اس کا فیک اکاؤنٹ ہے. اور یہ کہا گیا جی کہ فار فوڈ سپلائز ٹو بلاول ہاؤس بائی ایم ایس, ایک ریسٹورنٹ ہے کلفٹن میں ہی جس کا نام لکھا ہوا ہے دا ڈیلی ریسٹورنٹ. 41 لاکھ روپے کا پیمنٹ ہے شاید کیٹرنگ کے حوالے سے فوڈ سپلائز کا. یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ ریسٹورنٹ بھی بالکل بلاول ہاؤس کے قریب ہی ہے, اور یہ کلفٹن میں عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے پاس یہ ریسٹورنٹ ہے. اور ظاہر ہے کہ انہوں نے کھانا سپلائی کیا ہوگا تو ان کو پیسہ تو آپ نے دینا ہے, لیکن پیسہ کس ذریعے گیا ہے, کون سے بینک اکاؤنٹ کے ذریعے گیا, یہ ساری انویسٹیگیشنز ہونی چاہیے. کھانے کا مطلب فیک اکاؤنٹ سے گیا ہے, مطلب یہ تو مطلب یہ ہے صاحب اس کا مطلب ظاہر ہے نا کہ دیکھیں ان کی سورس آف انکم کیا. سب سے پہلے یہ تو دیکھا جائے ان کی آمدنی کہاں سے آ رہی ہے, ان کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, یہ زرداری گروپ کر کے آ رہا ہے, یہ اومنی گروپ کر کے آ رہا ہے, ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا, یہ سارے ٹھیکے اومنی گروپ کو کیوں مل جاتے ہیں. پاک اویسس بھی جہاں تک میری انفارمیشن ہے وہ بھی اومنی گروپ کی ہے. اومنی گروپ کے پاس ساری شوگر ملے ہیں. آپ کو یاد ہو 3 سال پہلے میں اسمبلی میں ایک امیر, غریبوں کے لیے تو ہم شور مچاتے ہیں نا, 3 سال پہلے میں ایک امیر شخص کے لیے چیخیں مار رہا تھا کہ جناب وہ ایک صاحب ہیں, ان کی شوگر ملے, ان کو اومنی گروپ کی طرف سے شاید دھمکیاں جا رہی ہیں کہ یہ شوگر مل ہم کو بھیج دو, نہیں بھیجو گے تو ہم فلاں ڈپارٹمنٹ کو بھیجیں گے, ان کو بھیجیں گے. تو یہاں تو صرف غریب تو نہیں مرا ہے نا, امیر بھی مرا ہے. جس کو دبا سکے دبائے. مجھے تو نہیں پتا اومنی گروپ کا پیٹ کتنا بڑا ہے کہ ان کا پیٹ ہی نہیں بھرا ہے. اب یہ تو چلے معاملہ آگے کورٹ کا کیس ہے, آمنے آئے گا, لیکن یہ تو وہ حقائق ہیں جو سامنے آ رہے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو چیز مجھے نظر آ رہی ہے نا, ہمیں پاکستان کے اندر, صرف میں صوبے سندھ کی بات نہیں کروں, ملک بھر کے اندر ظاہر ہے قانون تو ایک ہی ہے, بلکہ کہ ہمیں ایک کچھ امینڈمنٹس لے کر آنی ہے. کیا وجہ ہے کہ پچھلے 40 سال سے لوگ ملک کو لوٹ رہے ہیں, کھا رہے ہیں, یہ بھی کھا رہے ہیں, ان کے ایم ایل ایز بھی کھا رہے ہیں, ان کے ایم پی ایس بھی کھا رہے ہیں, ان کے منسٹرز بھی کھا رہے ہیں, ہر اینگل سے ملک کو لوٹ رہے ہیں, لیکن ان کو سزائیں کیوں نہیں ہو رہی ہیں, ان کا پیسہ کیوں نہیں واپس آ رہا ہے؟ یہ تو عدالت کے آنریبل کورٹ میں دیکھیں کیا معاملات آگے بڑھتے ہیں. لیکن میں یہ ایک اور, کیونکہ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اس سمن سے ہیں اس پر چیزیں جو, اور پھر اس کی طرح 3 کمپنیز اور ہیں جس کا نام عمیر ایسوسیٹس ہے, اوشین انٹرپرائزز ہے, ڈریم ٹریڈنگ ہے, جہاں پر 34 ٹرانزیکشنز ہیں, 130 ملین کی یعنی 13 کروڑ روپے کی ٹرانزیکشنز ہیں. لیکن فاروق حمید صاحب, کیونکہ یو ہیو بین آن این امپورٹنٹ پوسٹ, آپ کو بڑا اندازہ ہے, تو میں پہلے سر آپ کو آصف زرداری صاحب کا ایک انٹرویو ریسنٹلی وہ سنوانا چاہتا ہوں, اور اس انٹرویو میں ایک ساؤنڈ جو انہوں نے کہا ہے کہ اسٹیٹمنٹ ہے, تو اکارڈنگ ٹو یو وہ اسٹیٹمنٹ بھاری ہے یا اس پر آپ کی نزدیک یہ غلط کہہ رہے ہیں, زرداری صاحب کی لاجک غلط ہے, یہ ذرا اسٹیٹمنٹ سنیں اور سر مجھے اپنا تجزیہ اس پر دیجیے گا. لیٹس ہیئر دس آلسو. مجھے پتا ہے کہ یہ جو کیسز جس پہ روز آج دودھ والا آ گیا, آج برفی والا آ گیا, اس کے اکاؤنٹ سے پیسے نکل آئے, ان کو پروف کرنا ہے کہ میں گیا, میں نے اکاؤنٹ کھلوایا, وہ تو نہیں ہے نا. اچھا, تو پھر آپ پہ کیس بنتا ہے؟ پھر میرے پر کیس بن سکتا ہے, اور اس کو بھی میں ڈیفینڈ کر سکتا ہوں کہ ہاں بھائی میں نے اس کے اکاؤنٹ میں پیسے رکھا ہے, میری مرضی ہے. اچھا, اگر آپ چاہیں تو اس کو بھی ڈیفینڈ کر سکتے ہیں کہ پیسے میں نے رکھوائے, لیکن وہ جس کے نام پہ اکاؤنٹ کھولا ہے اس بیچارے کو اگر پتہ ہی نہ ہو تو پھر تو اس کا قصور ہے نا. اس کا قصور ہے نہیں, بلکہ پھر تو بینک والوں کا قصور ہے. بینک والوں کا قصور ہے. کوئی لگ بھگ 300 فیک اکاؤنٹس ہیں, 110 ارب روپے تک جس کا حجم جا چکا ہے, اور ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی 620 انڈیویجولز ہیں جو اب تک کی جے آئی ٹی کی رپورٹ یا پھر جو اب تک کی باتیں آتی ہیں جو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ان سے افیکٹ ہوئے ہیں. فاروق حمید صاحب, میں اب سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو کورٹ نے آگے معاملات ہیں, سبجیکٹس ہے معاملہ, لیکن جو جس طرح جے آئی ٹی کام کر رہی ہے, آر یو سیٹسفائیڈ؟ جس طرح سے معاملات سامنے آ رہے ہیں اس سے آپ کو کیا اس وقت انکشاف ہو رہا ہے؟ آر یو شاکڈ یا آپ سمجھ رہے ہیں جی آپ کو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہی سب ہونا ہے؟ فاروق حمید صاحب.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سفیان. میں کہتا ہوں پاکستانی قوم جو ہے از ان اسٹیٹ آف شاک. ویسے اس لحاظ سے سرپرائز تو نہیں ہے بیکاز ان کو معلوم ہے کہ سندھ میں ہیز بین ڈومینیٹڈ بائی دا مافیا اور ایک نیکسس ہے بٹوین دا مافیا اینڈ دا کرپٹ اشرافیہ ان سندھ. تو لہذا یہ چیز تو ہم آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ چیزیں آ رہی ہیں انکشاف ہو رہے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بھی ابھی ٹپ آف دی آئس برگ ہے. لیکن زیادہ جو اسٹیٹ آف شاک میں ہے وہ میرے خیال ہے سندھ کے عوام ہیں جن کو اب نظر آ رہا ہے کہ پچھلے 10 سال میں کیسے بے دردی سے ان کے ٹیکس پیئر پیسے کو لوٹا گیا, اس کو جعلی اکاؤنٹس میں ڈالا گیا, اس کی منی لانڈرنگ ہوئی. اور دیکھیں یہ زرداری صاحب جو اب یہ بات کر رہے ہیں, میرا خیال ہے آئی تھنک اٹ از ٹو لیٹ ناؤ. ایک وقت آتا ہے جب کہ ریاست کے ادارے آپ کو پکڑ لیتے ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں زرداری صاحب, فریال تالپور صاحبہ اور بلاول بھٹو زرداری سوچ نہیں سکتے تھے کہ ایک دن وہ بھی شریف فیملی کی طرح جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوں گے. یہ جو خبریں آ رہی ہیں نا, آپ تو پینٹس کی بات کر رہے ہیں. ابھی تو خبریں آئیں گی کہ جناب ایک بیریئر ٹاؤن, ایک بلاول ہاؤس تو بیریئر ٹاؤن لاہور میں بھی ہے, وہ کس کا ہے, کدھر سے پیسے آئے, کس نے دیے. ابھی تو خبریں یہ آئیں گی کہ وہ جو لانچز تھیں, کتنی لانچز میں کتنے کروڑ ڈالر پاکستان سے نکالا گیا. ابھی تو یہ خبریں آئیں گی کہ جناب کون کون سے وہ پرائیویٹ جیٹ ایئرکرافٹ کی فلیٹ تھی, جو جیٹ ایئرکرافٹ استعمال کیے گئے کراچی سے دبئی کے لیے, جو پرائیویٹ فلائٹ ہوتی تھیں جو یہ زرداری فیملی یہ لوگ مافیا والے استعمال کرتے تھے, ان کے ذریعے جو ماڈلز جاتی تھیں وہ کتنے لاکھوں کروڑ ڈالر پاکستان سے نکالے گئے. ابھی تو آپ کو یہ پتہ لگے گا جب ایان علی میدان میں اتریں گی اور وہ جناب تمام جو ہے حقائق سامنے لائیں گی, پول کھول دیں گی. تو میرا خیال ہے یہ جو ابھی خبریں آ رہی ہیں ٹپ آف دی آئس برگ, یہ تو آپ سپریم کورٹ کو آپ کریڈٹ دیں کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے, ریاست نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ مافیا چاہے وہ پنجاب میں ہو, کے پی میں ہو, بلوچستان میں ہو, سندھ میں ہو, وہ مافیا کو سمیش کریں گے. اور سندھ کے حالات بہتر کرنے کے لیے میں اگر آپ سے مافیا کو سمیش کرنا بہت ضروری ہے. میں بطور ایک مطلب سمجھ لیں جی ایک اسٹوڈنٹ آپ سے ایک چیز سمجھنا چاہوں گا, کیونکہ میں یہ جو ڈائریکٹ لنک ہے نا ان ٹرانزیکشنز کا ان کے ساتھ, وہ ڈائریکٹ لنک کیا ہے. دیکھیں انڈائریکٹلی تو کسی نے کسی قبرستان میں کسی قبر کے مردے کے اکاؤنٹ نکل رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن ڈائریکٹ لنک جو جیسے یہ بلاول کا سمن ہے, اس کے اندر ایک اماؤنٹ ہے 130 ملین کی جس کے اندر 3 کمپنی کا ذکر ہے, یعنی 13 کروڑ روپے. ایک اماؤنٹ ہے 15 لاکھ روپے کی جس سے پانی کا بل ہوا ہے D30 بلاک 3 کلفٹن کا. ایک اماؤنٹ ہے 40 یعنی 41 لاکھ روپے کی. سر یہ ٹوٹل اگر آپ کہنے جی 15 کروڑ روپے بنتے ہیں, اور جو ڈائریکٹ لنک اگر بلاول بھٹو کا بن رہا ہے, ابھی فریال تالپور اور زرداری صاحب کی بات نہیں ہو رہی, تو اور یہ ثابت بھی ہو جاتا ہے مثال کے طور پہ, تو سر 15 کروڑ روپے تو کوئی واپس کر دیں گے, مطلب وہ کیا ایف آئی اے یا جے آئی ٹی کے یا نیب والے پلی بارگینگ کا کلوز, تو 15 کروڑ روپے واپس کرنا کوئی اٹ از ناٹ اے ویری بگ اماؤنٹ اگر جو ڈائریکٹ لنکڈ ہے اس وقت. فاروق حمید صاحب اگر میں صحیح سمجھ رہا ہوں تو. اور نہیں سفیان بھائی آپ بات ہی نہیں سمجھ رہے ہیں. یہ جے آئی ٹی کے بعد معاملہ جا رہا ہے ان کے ایسٹس بیونڈ نان سورس آف انکم. اب تو ان کے ایسٹس کھل رہے ہیں. پاکستان میں کیا ایسٹس ہیں جو ایفیڈیوٹ دائر کیے گئے الیکشن کمیشن میں بلاول بھٹو نے اور زرداری صاحب نے اور فریال تالپور صاحبہ نے, کہ جناب وہ ایسٹس کی کیا ڈیٹیل ہیں, وہ ایفیڈیوٹ کھولیں گی, وہ سامنے آئیں گی. ان کے آپ کے خیال میں یہ جو ایجنسیز ہیں ایف آئی اے, ایف بی آر, اسٹیٹ بینک آف پاکستان, نیب, ان کے پاس ایویڈنس نہیں, ان کے پاس سب کچھ انفارمیشن اویلیبل ہے. بے شک وائٹ کالر کرائم کو پکڑنا بڑا مشکل ہے کیونکہ یہ ٹریس نہیں چھوڑتے ہیں, لیکن جس ریٹ سے لوگ اپروور بن رہے ہیں, این آئی سی ایل میں کیا ہوا ہے پیپل پارٹی کے دور کا 50 کروڑ کی پلی بارگن کرنے کو تیار ہے. لاہور میں کیا ہوا ہے, اکرام نوید 50 کروڑ کی پلی بارگن کرنے کو تیار ہے. تو اس وقت جو فضا ہے پاکستان میں وہ یہ ہے کہ ان کو مافیا کو, کرپٹ اشرافیہ کو سمیش کرو. دے ہیو دی ایویڈنس. اور لوگ آ کے دیکھیں نا, آج بھی ان کو جے آئی ٹی میں ایک گواہ کو بلایا گیا زرداری صاحب کے سامنے, اور اس کا مطلب یہ کہ جے آئی ٹی کے لوگ سمجھتے ہیں اینڈ دے آر دا بیسٹ ان دی مارکیٹ رائٹ ناؤ, جو کہ ان کو کیسے پکڑنا ہے. تو میرا خیال ہے یہ ابھی جکڑے گئے, پکڑے گئے بڑی بری طرح. اب مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی اس میں کوئی وہ بچ سکیں گے. اور دیکھیں جب ایان علی نے آ کے وہ ہیئر ریزنگ سینسیشنل باتیں بتانی ہیں کہ جناب آپ نے آپ کے کہنے پہ اتنے کروڑ میں دیکھی گئی, آپ کی اطلاع ہے, وہ ہم نے تو ٹویٹر پر اگر تک دیکھا تھا کہ اس نے کہا تھا وہ آپ کی اطلاع کب اس کو آنا ہے, یعنی کب وہ آ کے جو سینسیشنل اس نے باتیں بتانی ہے, اینی ڈیٹ, اینی ایکسپیکٹیشن آپ کی؟ مجھے یہ لگتا ہے, میری ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ اگلے مہینے تک یہ جے آئی ٹی اپنی رپورٹ شاید مکمل کرے. تو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ اب ایان علی کی انٹری جو ہے وہ ہو جانی چاہیے. دیکھیں نا ایان علی نے کیا بات کی ہے انٹرویو میں, اس نے کہا کہ جی
میرے سے تو $5 آپ نے پکڑ لیے, لیکن جو لوگ $5 لے کے آئے تھے, جس میں بلاول ہاؤس کا ایک وہ پی اے ٹائپ آدمی تھا, تو جناب ان کو آپ نے کیوں نہیں پکڑا؟ تو میں فاروق صاحب اس بات سے بڑا اہم سوال ہے جو میں چاہوں گا خرم اگر اس کو ایڈریس کر سکیں, کیونکہ یہ جو وٹنسز ہیں, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ایک وٹنس آج پیش ہوا یا ایان علی سامنے آ سکتی ہے, تو خرم شاہ زمان صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو وٹنسز نسبت ہے وہ کون ان کو, آپ جانتے ہیں گورنمنٹ کس کی ہے؟ سندھ گورنمنٹ کہتی ہے کہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بہترین پوزیشن ہے سندھ میں, وہ تو یہ ابھی اسمبلی میں بھی معاملات چل رہے تھے. دیکھیں آپ کو یاد یہ پروٹیکٹڈ ہیں, یہ نہیں بالکل بھی پروٹیکٹڈ نہیں ہے, جو کہ ان کو پروٹیکشن ملنی چاہیے. آپ کو یاد ہو کہ وہ جن صاحب نے ایان علی کو ایئرپورٹ پہ پکڑا تھا, ان کا بھی قتل ہو گیا تھا. ان کا کون ہے پوچھنے والا, ان کا والی وارث کون ہے, ان کی بیوی بچوں کو کون دیکھے گا؟ دیکھیں یہ ہیں سارے وائٹ کالر کرمنلز. وہ پہلے تو چور اور ڈکیت ہوتے تھے نا, یہ تو ڈکیتوں سے آگے ہیں, یہ سارے وائٹ کالر کرمنلز ہیں. ان کو پتہ ہے انہوں نے کرائم کو اپنے کس طریقے سے کور کرنا ہے. آپ دیکھیں اپنے انٹرویو کے اندر جو ہے آصف علی زرداری صاحب فرما رہے ہیں کہ ابھی تو ثابت کرنا پڑے گا یہ اکاؤنٹ میں نے کیسے کھولا, میں کیسے گیا. بولا مجھے تو یہ بھی, اگر بولا یہ بھی پتہ لگ جائے کہ میں نے اس اکاؤنٹ میں پیسے ڈالے تو میں ڈال سکتا ہوں. جس طریقے سے اپنے ساؤنڈ, یہ بیسکلی اس وقت چیلنج کر رہے ہیں جی آئی ٹی کو, یہ اس وقت چیف جسٹس کو چیلنج کر رہے ہیں, یہ سپریم کورٹ کو اس وقت چیلنج کر رہے ہیں زرداری صاحب کہ اگر آپ کے اندر ہمت ہے, آپ کے اندر جرت ہے, اگر میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ مجھے ثابت کر کے دکھائیں. دنیا کو پتہ ہے, عوام جانتی ہے اس صوبے میں کرپشن ہوئی ہے, پوری دنیا جانتی ہے کہ اس صوبے کے اندر جتنا جو حال لوگ بھوک سے مر رہے ہیں صوبے کے اندر. تو بیسکلی اس وقت حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ اسٹیٹ کو یہ چیلنج لینا پڑے گا, ان کو ثابت کرنا پڑے گا, ان کو جیلوں میں بھیجنا پڑے گا, اور ساتھ ساتھ وہ سارا لوٹا ہوا پیسہ واپس لے کر. ٹھیک ہے, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اس کے بعد آپ کو کچھ اور اہم ایسی گفتگو, ایسی اسٹیٹمنٹس ریسنٹ جو آئی ہیں اس کیس سے منسلک بھی, وہ بھی آپ کو بتائیں گے, اور ایک کچھ اور اہم ڈاکیومنٹس دکھائیں گے. میرے ساتھ رہے گا اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور بے نقاب میں آپ کے سامنے اہم ترین حقائق رکھ رہے ہیں. اور آپ کو کل ہم نے بتایا تھا کہ کس طرح ایم ڈی ایس سیکریٹریٹ پہ, یعنی ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے سیکریٹریٹ پہ نیب کی ریڈ ہوئی تھی, اور وہاں سے اہم ترین ریکارڈ سیز کیا تھا نیب نے. اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی تھی کہ سال 2014 سے سال 2016 کے درمیان جو الاٹمنٹس ہوئی ہیں زمین کی, یا پھر جو الیگلی الاٹمنٹس ہوئی ہیں, جو جس طرح لینڈ ٹرانسفر ہوئی ہے ایم ڈی اے سے, اس ریکارڈ کے حوالے سے چند ریونیو افسرز اور ایم ڈی اے کے افسران کے خلاف انکوائری اس وقت چل رہی ہے. یہ جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں فوٹیج, یہ ایم ڈی اے پر ہونے والی ریٹ کی فوٹیجز ہیں. اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج ایک پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی جس کے ریونیو ونگ کے اوپر آج ایک ریڈ ہوئی ہے, اور یہ اس وقت جو آپ دیکھیں گے تو وہ آپ کو نظر آئے گا کہ نیب کے افسر جو ہیں اس وقت اس ریونیو ونگ ڈپارٹمنٹ میں اس پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کے اس وقت جا رہے ہیں اندر. تو یہ اس وقت بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے, اور یہ کیونکہ معاملہ کورٹ میں ہے, یہ بھی معاملہ, تو نیب اکارڈنگ ٹو دا کورٹ ڈائریکشنز کام کر رہی ہے اس وقت, اور یہ بھی معاملہ سبجیڈس ہے. تو لیٹس سی کہ یہ معاملہ اس وقت کہاں آگے جاتا ہے, لیکن یہ وہ اپڈیٹس ہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. ایک اور اہم گرفتاری جو انٹرپول کے ذریعے ہوئی تھی, وہ گرفتاری تھی اسلم مسعود نامی شخص کی, جو کہ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے پروفیشن سے, اور چیف فائنینشیل آفیسر ہے اومنی گروپ کا. اس حوالے سے کل سے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پر انکشافات کا سلسلہ جاری ہے, اور ان انکشافات کے اندر ذکر ہے جی کہ 300 ارب روپے کے منی لانڈرنگ نیکسس ہے پورا. لیکن میرے لیے جو حیران کن بات ہے, کیونکہ جو آپ انٹرپول کے ڈاکیومنٹس دیکھیں گے وہ تو اپنی جگہ ہے, لیکن جو زیادہ حیران کن بات ہے, کیونکہ اس جو پورا نیکسس ہے اس کے اندر وہ کہتا ہے جی کہ سرمایہ کار, اسٹاک بروکرز, ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز اور پولیٹیکل مافیا, یہ سب مل کر یہ منی لانڈرنگ کرتے ہیں. تو لیکن جو تعداد ان کی بتاتا ہے وہ حیران کن ہے, کہتا ہے جی 82 بروکرز اور 137 ایسے لوگ جو کہ مختلف چیمبر آف کامرس, یعنی چیمبر آف کامرس جو مختلف انڈسٹریز کے ہوتے ہیں ان سے ایسوسیٹڈ ہیں, 137 چیمبر آف کامرس کے اور 82 بروکرز, اسٹاک بروکرز. اب یہ تعداد بظاہر خود بہت زیادہ ہے, اسٹاک بروکرز 82, اتنے سارے بروکرز منی لانڈرنگ میں ملوث ہیں. 137 ایف پی سی سی آئی یا وہ کوئی بھی تنظیم ہے جی, ہم نام نہیں لیتے کسی کا, کوئی بھی چیمبر ہے اس وقت, اس کے لوگ ملوث ہیں. تو یہ بڑی حیران کن انکشافات ہیں مبینہ طور پہ جو سامنے آ رہے ہیں اس کی اعترافی بیان کے حوالے سے. لیکن یہ آپ کو پتا چلے کہ 4 رکنی ٹیم ہے جس کی سربراہی کہا جا رہا ہے کہ ڈائریکٹر نیب خود کریں گے,
اور یہ ٹیم اس کو وہاں جہاں سے گرفتار ہوا ہے وہاں سے واپس لانے کی کوششوں میں اس وقت ہے, اور ان کو جیسے ویزا ہوگا تو یہ اس کو واپس لے کر آئیں گے. فاروق حمید صاحب, آپ کے پاس کوئی اطلاعات ہیں اس اسلم مسعود کے حوالے سے کہ یہ کب آ رہے ہیں اور کیا آ رہا ہے, اور یہ جو بات ہے 300 ارب 137 انڈسٹریلسٹ 82 بروکرز, آپ کا کیا کہنا ہے اس کے اوپر فاروق حمید صاحب؟ دیکھیں میری اپنی اسسمنٹ یہ ہے کہ یہ جو سی ایف او کو جو ایک اپروور بننے کو تیار ہے اور پلی بارگین بھی وہ کرے گا, جس طرح آپ بھول گئے بتانا کہ جناب کیسر امین بٹ جو ہے وہ پیراگون کا جو سی ایف او تھا اس کو سندھ سے پکڑ کے لے کے آئے ہیں نیب والے. اب آپ امیجن کریں کہ پنجاب کا مافیا اور سندھ کا مافیا کے درمیان کیا نیکسس ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب یہ سی ایف او اومنی گروپ والا آئے گا تو ظاہری بات ہے اس نے سب کچھ بتا دینا. تو مجھے تو لگ رہا ہے یہ تو ایک بڑا ایک کلیئر اوپن کیس ہے, اس میں یہ سارے لوگ پکڑے جائیں گے. یہ پورا جو نیٹ ورک ہے نا جس میں اسٹاک مارکیٹ والے لوگ بھی ہیں, پراپرٹی ڈیلر بھی ہیں, یہ لوگ اومنی گروپ والے بھی ہیں, لیکن سر اس اعترافی بیان پکڑا جائے گا کانٹینٹ سے. ڈو یو ایگری فاروق حمید صاحب, اسپیشلی کیونکہ اگر وہ پاکستان میں نہیں ہے تو یہ بیان اس سے وہاں کس نے, اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ ٹیم کو ویزا ہی نہیں ملا جانے کا, تو یہ آج کل آپ کو پتہ ہے فیک نیوز ہی بہت ہوتی ہے. تو آئی جسٹ وانٹ ٹو کنفرم آپ کی کیا اطلاعات ہیں اس بارے میں, کیونکہ یہ تو باقاعدہ خبروں میں چل رہا ہے اس پر چاروں طرف. فاروق حمید صاحب نہیں دیکھیں وہ ابھی باہر تو وہ لیول آف انویسٹیگیشن تو نہیں ہو سکتا. وہ اس کو تو نیب کی ٹیم لے کے جائے گی, اریسٹ کر کے لائے گی, ان کو ویزے جب لگے آئی ایم شیور دے ول گیٹ دی ویزا, کو ایسا ایشو نہیں ہوگا. اس کے بعد جو ہے وہ ساری اس کی فارمل سٹیٹمنٹس ہوں گی, جو بھی لیگل جو طریقہ کار ہے, پروسیجر ہے نیب کا, جی آئی ٹی کا, تو سب چیزیں سامنے آ جائیں گی. میں آپ کو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ریاست نے فیصلہ کیا کہ سندھ کا یہ جو نیٹ ورک ہے اس کو سمیش کر دینا ہے ونس اینڈ فار آل. نمبر ون, میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو زرداری فیملی ہے, آپ کو پتا کہ وہ سندھ ہائی کورٹ نے 90 ارب کا لڑکانہ پیکج کے بارے میں بھی معاملات جو ہیں وہ بہت آگے چل رہے ہیں. تو یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ شریف فیملی کی طرح they may also face disqualification. نمبر ون. نمبر ٹو یہ ہے ان کے ایسٹس شاید سیز ہو جائیں. نمبر تھری, بڑی ہیوی پلی بارگین ان کو ریکوری ان کو دینی پڑے گی. آپ دیکھیں کبھی اسحاق ڈار صاحب سوچ سکتے تھے کہ 50 کروڑ روپیہ ان کا کورٹ کے آرڈر پہ پنجاب گورنمنٹ کے حوالے کل کیا گیا لاہور میں, ٹھیک ہے نا جی. اور میرا خیال یہ جس طرح سپریم کورٹ نے اشارہ بھی دیا ہے کہ اومنی گروپ کو فائنلی جو ہے یہ ڈسبینڈ کریں گے, اس کو ریاست ٹیک اوور کرے گی, اور اومنی گروپ کے ایسٹ جو ہیں دے ول بی سیزڈ, اور ظاہری بات ہے دے ول بی میڈ پارٹ آف دی, ریاست ان کو ٹیک اوور کرے گی. تو ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن میں دیکھ رہا ہوں سندھ میں ہونے جا رہا ہے, اور یہ سب چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی جی آئی ٹی کی رپورٹ کے بعد. سپریم کورٹ کے ڈائریکٹرز کیا ہوں گے, اور ایف آئی اے کو ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے کہ نارملی ایف آئی اے کے بارے میں ہم کہتے ہیں جی فائلیں کھل جاتی ہیں لیکن کیس 20 سال چلتے ہیں, لیکن یہاں تو ایف آئی اے نے کمال کر دیا. ایف آئی اے ہو, آپ دیکھیں اداروں کے آپس میں کوارڈینیشن دیکھیں, ایف آئی اے, نیب, ایف بی آر, اسٹیٹ بینک آف پاکستان, ایس سی سی پی, مثالی کوارڈینیشن میں, اور جس میں امپرومنٹ کا بھی گنجائش ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ جو ہوا الٹے رخ چل رہی ہے, ریاست نے فیصلہ کیا ہے فاروق حمید صاحب, ریاست میں جو ہرڈلز کی بات اس وقت شاہد اکبر صاحب نے ریسنٹلی کی تھی کہ کیا آ رہے ہیں ان انویسٹیگیشنز میں, معاملات آگے بڑھ رہے ہیں, تو کیونکہ یہ گورنمنٹ کی طرف سے جو انیشیٹو ہے وہ کیا ہے یہ ذرا سن لیتے ہیں, اور پھر ان فنڈز کی 90 ارب کی جو بات کریں لاڑکانہ کے, اس پر بھی گفتگو ہوگی, لیکن یہ ذرا سنتے ہیں پہلے کیا کہا شاہد اکبر صاحب نے. کہ اس میں جو مشکلات درپیش ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہیں. ایک سب سے بڑی مشکل درپیش اقامہ کی ہے, جیسے کہ ذکر کیا گیا کہ اقامہ کی آڑ میں آپ اپنی آئیڈینٹی چھپا لیتے ہیں. دوسری مشکل یہ ہے کہ آپ نے اپنے ڈرائیور کے نام کے اوپر جائیداد بنائی ہوئی ہے, اپنے مالی کے نام پہ بنائی ہوئی ہے, اپنے گارڈ کی, اپنے کوک کے نام پہ بنائی ہوئی ہے. تو جب ہمارے پاس ڈیٹا آتا ہے تو پہلے یہ پتہ چلتا ہے کہ جی ایک بندہ ہے محمد دین اس کا نام ہے, اس کے نام پہ یہ ایمریٹس ہل میں جناب اس وقت ایک فلیٹ ہے. ایمریٹس ہل کا ایک فلیٹ جو ہے وہ کوئی ملینز میں آتا ہے, ملینز آف ڈالرز میں, وہ موسٹ ایکسپینسو وہ ولاز ہیں دبئی کے اندر. پھر ہم جب اس بندے کے پیچھے جاتے ہیں کہ محمد دین کون ہے تو پتہ چلتا ہے جی محمد دین تو کسی بہت بڑے شخص کا ڈرائیور ہے. تو پھر آپ جاتے ہیں کہ اس محمد دین نے کیسے بنایا, تو اس کے پیچھے آپ جاتے ہیں, تو وہ ایک تحقیقاتی عمل ہے جو جاری ہے. رحم صاحب, ڈرائیور آپ کا ڈرائیور بھی ہے, سب کے ڈرائیور تو ہوتے ہیں جن لوگوں کی جو افورڈ کرتے ہیں, ماشاءاللہ جائیدادیں بڑی بڑی ڈرائیوروں کی اس وقت.
कैसा लगता है आपको सुन के कि आप जेलस तो नहीं होते थे ड्राइवरों के? ड्राइवर का जिक्र चला तो मैं आपको बताऊं कि मेरा ड्राइवर जो है आज से 3 दिन पहले नौकरी छोड़कर गया है। और जब उसने नौकरी छोड़ी तो पता चला कि वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब करता है कहीं शायद मीरपुर खास के अंदर, और वहाँ पे उनको ऑर्डर्स आए कि अभी जो ना थोड़ी सख्ती हो गई है तो दूसरे डिपार्टमेंट में तुम्हें जो ना ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ये तो हालात हैं यहाँ पे ड्राइवर्स के। और देखिए उसके नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं की ना था शायद, इसलिए वो नहीं। देखिए मैंने आपसे बताया ना कि ये सारे वाइट कॉलर क्रिमिनल्स हैं और बिल्कुल एक बड़ा अच्छा एक प्लान चल रहा है जिस तरीके से इनको अभी जकड़ा जाएगा। और देखिए ये सारा सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ? ये सारा सिलसिला शुरू हुआ है कि जब तहरीक इंसाफ के धरने शुरू हुए, हमने इलेक्शन की रिगिंग के बारे में बात की, फिर हमने करप्शन के बारे में बात की। इमरान खान साहब को ये बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है इसका कि पिछले 8-10 साल के अंदर जिस तरीके से उन्होंने हाईलाइट किया इस मुल्क के अंदर करप्शन के मामले को, पहले तो कोई बात ही नहीं करता था। आपस में इनकी सबकी मिली जो ना भगत होती थी कि तुम मुझे छुपाओ मैं तुम्हें छुपाऊं, और एक दूसरे के साथ मिलजुल के इस तरह सिलसिले चलते रहे। अब पाकिस्तान के अंदर उस तरीके से नहीं सिलसिले चल रहे हैं। सर ये पैसे वापस आएंगे ना? असल मतलब बातें ये तो सही है, हम सुन रहे हैं, लेकिन 210 अरब रुपए कहा जा रहा है अगर ये हैंड ट्रांजैक्शन से, तो ये आप कौम को वापस देंगे? ये वापस आएगा हमारे पास ही नहीं आएगा? ये वैसे आईनी तरीके से देखा जाए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड वो तो बहुत मुश्किल नज़र आता है, लेकिन मुझे इमरान खान साहब के ऊपर, वज़ीर आज़म साहब के ऊपर बड़ा भरोसा है और मुझे यकीन है कि जिस तरीके से आगे आने वाले दिनों के अंदर उनके ताल्लुकात आगे हमारी बाकी जो हैं एक इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ होंगे, जिस तरीके से बाकी मुल्कों के साथ हमारे ताल्लुकात होंगे, तो वज़ीर आज़म साहब मुझे यकीन है इस बात पे कि उनको आमादा करने के अंदर कामयाब हो जाएंगे कि ये मुल्क का लूटा हुआ पैसा है, ये पैसा वापस आना है। अगर इस मुल्क से करप्शन का खात्मा करना है, पाकिस्तान को अगर दुनिया में बेहतरी की तरफ अगर देखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली मैं समझ रहा हूँ पैसा है।